محمد باسط علی ہیں، کوئی ان سے بات کرتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ پاک کا، آپ نے ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ اچھا جی، آپ کی ویڈیو تو بہت کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں میں، کافی اچھا ٹائم کیا لگاتار ہی دیکھ رہا ہوں. تو وہ آپ کا چینل جوائن کیا ہوا تھا، تو آپ اچانک آئے ہیں لائیو، تو میں نے کہا ذرا آپ سے گپ شپ ہو جائے. صحیح. اچھا اچھا، میں نے یہ سوال کرنا تھا آپ سے کہ جی اب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے، کریں بات. اچھا، ہم لوگ کہتے ہیں ابھی کہ نماز کا جیسے کنسیپٹ پہلے کا بھی تھا، اس کے بعد روزے کا بھی تھا، اور بھی کافی ساری چیزوں کا تھا، اور وہ پھر ہمیں اسلام میں بھی ملا ہے. تو ہم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، تو شاید اس میں ساری چیزیں ہمیں مل گئی ہیں. تو پھر بیٹی کو بیٹے کی برابری کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ بہت سے مذہب پہلے بھی تھے جن میں بیٹی کو بیٹے کی برابری تھی، اسلام وہ بھول گیا. بالکل. تو پھر آپ بتائیں، ابھی اسلام اگر ایک مکمل دین ہے تو پھر بیٹی کو بھی مکمل برابری ملنی چاہیے تھی، بیٹے کی. عورت کو بھی مکمل برابری ملنی چاہیے تھی مرد کی. اور پھر نبی اتنے نبی اللہ نے مرد بھیجے. حضرت محمد اگر ایک عورت ہوتے اور حضرت خدیجہ ایک مرد ہوتی تو کیا چلا جانا تھا؟ ایک عورت نبی ہو جاتی. مطلب اللہ کا پیغام کو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا. قرآن اگر ایک عورت پہ نازل ہو جاتا اور وہ دنیا کو بالکل سنا دیتی تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ کا پیغام ہی مکمل آنا تھا کیسے نا مکمل کیسے ہوا کسی بھی پھر؟ طریقے. اور اچھا، اللہ چاہتا ایک تو میں ایک بات، عورت پہ نازل کر کے بھی اپنا پیغام مکمل طور پہ دے سکتا تھا. بالکل. اچھا جی، ابھی آپ سے پہلے جو بھائی لائیو آئے ہوئے تھے انہوں نے باتیں کی ہیں، تو میں بھی پاکستان سے ہوں، تو مجھے بھی ڈر ہی لگ رہا ہے کہ میں نے کہا ایسی باتیں کر دی تو پھر رولا نہ ہو جائے. بھائی جو بھی دوست اپنے پاکستان میں ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں، تو کسی سے وہ بات نہ کریں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہیں، وہ آپ کو پھنسوا بھی سکتے ہیں. وہ اگر آپ کو ملحد غالب سمجھ لے بھائی، گا پھر آپ پھنس جائیں گے. آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں نا، تو بہت ساری نا، اب آپ کو میں بتاؤں تو میں مسلمان ہوں، اور کیا کہتے ہیں شیعہ مذہب سے فقہ سے تعلق رکھتا ہوں. ہاں. تو ہم لوگ میں نے مطلب وہ ایک ایڈم بھائی بھی ہیں اور آپ بھی ہیں نا، تو آپ اگر جو بھی باتیں کرتے ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت کی زیادہ کتابوں سے باتیں کرتے ہیں. ہماری وہ ایسی نہیں ملتی تفسیر میں بھی یا حدیث میں بھی. یہ مجھے تھوڑا کنفیوز ہے. اب پھر ہم جب آگے جاتے ہیں امامت پہ جاتے ہیں، تو پھر آگے امام جو ہمارے وہ کربلا میں واقع ہوا ہے، تو ہم تو اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کوئی تو ہستی ہے جنہوں نے ان کے آگے سجدہ کیا اور سجدے میں سر کٹایا. چلیں وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی باتیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے، مگر جو قرآن پہ ہم باتیں کرتے ہیں وہ تو آپ کی بھی ہیں بھائی. بالکل، یہ تو ہے. اب اور جیسے وہ ایک رسول ہے. کافی کی حدیث ہے، میں کافی ڈسکس کر چکا ہوں کئی بار غلامی جی کے جی، بارے میں. ٹھیک ہے، حضرت علی نے خود لونڈیاں رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، بالکل. اور حضرت حسن اور حسین کے پاس بھی لونڈیاں تھی. ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں تھی. اچھا، یہ اب یہ نہیں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنسیپٹ اس ٹائم تک تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا. نہیں، کوئی نہیں تھا اس ٹائم بھی، اور آج بعد میں بھی تھا. شیعہ فاطمی خلیفوں نے کیا نہیں تھی لونیاں رکھی؟ انہوں نے بھی رکھی ہوئی تھی. ہاں، ٹھیک ہے، آگے بھی جو اسماعیلیوں نے بھی رکھی بادشاہ ہوئی ہیں تھی. انہوں نے بھی رکھی ہیں. ہاں جی، تو انہوں نے کیوں رکھی ہیں؟ اگر اسلام کے مطابق غلط تھی تو انہوں نے کیوں رکھی ہیں؟ انہوں نے اسی لیے رکھی ہیں کہ اسلام کے مطابق تب بھی ٹھیک تھی، آج بھی ٹھیک ہے. اور شیعہ اسلام کے مطابق بھی ٹھیک ہیں. نکاح متا ایران میں کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اس میں بھی کچھ شرائط ہے نا، اب رسول ایسے تو اللہ نے نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے کوئی نکاح متا کیا تھا تو بتا دیں مجھے. رسول کے قول سے متا ہے جائز؟ بعد میں ہوا ہے. حضرت علی نے کیا تھا نا متا. امام ابو اب یہ بھی حنیفہ دیکھیں، جو تھا وہ متا سے پیدا ہوا تھا. اگر دیکھا جائے اس حساب سے تو متا کرنا جائز ہوگا اس کے کہ بندہ زنا کر لے. تو متا زنا ہی ہے نا، اور کیا. ویسے آپ بس پر 2 بول پڑھ کے زنا کر لیں تو ٹھیک ہے. نہیں، اب آپ وہ زنا دیکھیں کو ہی صحیح کہہ دیں. زنا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو نہ ماریں، بس ٹھیک ہے یار، کیا بات ہے، چھوڑ دیں، کچھ نہیں نہیں، ہوتا. پر اب متا میں تو نکاح جیسی شرائط ہے نا، گواہ بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، بس اس میں ٹائم مقرر ہوگا. یار میرے خیال میں تو اگر ایک مرد اور عورت آپس میں سیکس کرنا چاہیں تو کسی گواہ کی ضرورت تو نہیں ہے. ان کی مرضی کر لیں گے تو کر لیں گے، کیا ہو جائے گا. بس سوسائٹی کو تھوڑا
نرم ہونا پڑے گا کہ یار ٹھیک ہے یار یہ کر رہے ہیں تو ان کی مرضی. یہ پھر ہمارا پھر انوائرمنٹ ہی ایسا ہو گیا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا انوائرمنٹ کے اوپر آپ ہر چیز بلیم نہیں کر سکتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. نہیں، اب ٹھیک ہے, معاشرہ جیسے ہم نے دیکھا ہے اگر ویسا ہی آ رہا ہے تو پھر اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب بھیا ایک اگر معاشرہ سیکھ رہا ہے. اب دیکھو ایک وقت میں بھی تھا, میں سمجھتا تھا کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے, آج نہیں میں سمجھتا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا تھا کہ صحیح، زنا بھائی خدا تو پتہ نہیں بڑی کوئی دنیا کی جہنم میں ڈال دے گا قیامت والے دن. آج تو نہیں لگ رہا مجھے. ٹھیک ہے, اب تو نہیں میں سوچتا. اب وہ آج میں نا ایک پڑھ رہا تھا تفسیر ابن کثیر کی نا, اس میں وہ سورہ قلم کی وہ تفسیر بتا رہے ہوتے ہیں. اس میں اب وہ ہے کہ نون کا مطلب مچھلی ہے, پر اب ہمارے ادھر دیکھیں تو فقہ جعفریہ میں ایسے کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے فقہ جعفریہ بھی لوگوں کا بنایا ہوا اسلام ہے اور فقہ حنفی بھی, یہ بھی یاد رکھنا. دونوں ہی آپ بس ان کو امام کا نام دے دیتے ہیں, وہ دوسرے وہ بھی ان کو امام کا نام دیتے ہیں, وہ ان کو چلاتے ہیں, آپ ان کو چلاتے ہیں. آپ جو ہے وہ ذرا اس کے اوپر نیپوٹزم پہ یقین رکھتے ہیں کہ آل رسول سے کنیکشن ہونا چاہیے اماموں کا. وہ بالکل، کہتے ہیں نہیں جی نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک ہی چیز ہے. ہم لوگ تو وہی نبی اور نبی کے بعد پھر آل رسول کو چل کے لے رہے ہیں نا. ہاں جی, صحیح, چلیں پھر ٹھیک ہے, میں آگے چلتا ہوں, جی میرے پاس ٹھیک ہے. ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں آپ سے پھر رابطہ کروں گا. اوکے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.